آج کا میرا ٹاپک گیٹ لاس اینڈ یو گیٹ لاس کے حوالے سے ہے۔ سوشل میڈیا پر یہ ٹاپک تو آپ نے سنا ہی ہوگا، میں نے بھی سوچا کہ میں بھی تھوڑا تبصرہ کر لیتا ہوں اور اپنے پوائنٹ آف ویو سے اس واقعے کو پیش کرتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ اس میں قصور کس کا ہے۔ تو ناظرین، حافظ آباد ڈی پی او کے مبینہ واقعے نے واقعی واش روم کی اہمیت کو پورے پاکستان میں اجاگر کر دیا ہے۔ اس پورے معاملے میں اور کچھ ہو نہ ہو، واش روم کے کاروبار کو ڈی پی او صاحب نے بالواسطہ طور پر ایسی تشہیر دے دی ہے کہ شاید اتنی مارکیٹنگ کسی سینٹری ویئرز کمپنی نے بھی نہ کی ہو۔ اب تک لوگ سیاست، معیشت اور گورننس پر بحث کرتے تھے، لیکن اب قومی سطح پر گفتگو کا محور یہ بن گیا ہے کہ آخر واش روم استعمال کرنے کے آداب، اختیارات اور پروٹوکول کیا ہے۔ اگر ڈی پی او حافظ آباد کے آفس میں واقعی یہ واقعہ پیش آیا ہے تو میرا ایک معصوم سا سوال بنتا ہے کہ خدا نہ خواستہ جس شخص کو اچانک ایمرجنسی آ جائے تو وہ کہاں جائے گا؟ یہ تو شکر کریں کہ اس نے واش روم یوز کیا ہے۔ خدا نہ خواستہ کچھ اس کے باڈی کے اندر پریشر بن جاتا اور پورا آپ کا آفس خراب ہو جاتا، پھر آپ کیا کرتے؟ اگر اتنی ہی پابندیاں تھیں آپ کے آفس میں تو اب دیکھیں نا ناظرین، انسان کی باڈی میں بٹن تو نہیں ہوتا کہ وہ کسی بھی ٹائم بھی اپنی جو خروج کا سسٹم ہے اس کو بٹن دبائے اور معطل کر دے۔ اصل واقعہ واش روم نہیں بلکہ ایک ایسی ذہنیت ہے جو پرانی نو آبادیاتی سوچ کی جس میں جھلک دکھائی دیتی ہے، جس میں بعض افسران خود کو عوام کا خادم نہیں بلکہ ان کا نگران اور حاکم سمجھ بیٹھتے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے کچھ لوگوں کے نزدیک سرکاری دفاتر عوام کے ٹیکس سے چلنے والا ادارہ نہیں بلکہ ذاتی سلطنت ہے، جہاں پر عوام کی حیثیت صرف اجازت مانگنے کی ہے۔ بلکہ یوں لگتا ہے جیسے کچھ لوگوں کے نزدیک سرکاری دفتر عوام کے ٹیکس سے چلنے والا ادارہ نہیں بلکہ ذاتی سلطنت ہے، جہاں عام آدمی کی حیثیت صرف اجازت مانگنے والے کی ہے۔ اور ناظرین، سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اگر عوام کے منتخب نمائندے کے ساتھ کسی ڈی پی او کا لہجہ ایسا ہو سکتا ہے، پھر عام شہریوں کو تو کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ کہاں جائے گا جس کا کچھ نہیں ہے، جس کا کوئی رشتہ دار طاقتور نہیں ہے؟ وہ کہاں جائے گا؟ پاکستان کے مسائل کی فہرست طویل ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے ادارے عوام کے مسائل حل کرنے کے بجائے عوام کو ان کی اوقات یاد دلانے میں مصروف رہتے ہیں۔ حالانکہ ریاستی عہدہ عزت مانگنے کے لیے نہیں، عزت دینے کے لیے ہوتا ہے۔ طاقت کا اصل امتحان یہ نہیں کہ آپ کمزور یا بے بس شخص سے کیسے پیش آتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ اختیار ہونے کے باوجود کتنا تحمل اور شائستگی سے پیش آتے ہیں۔ افسران کو یہ سمجھنا ہوگا کہ عوام عزت چاہتے ہیں، رعایت نہیں۔ احترام چاہیے، ان کی تحقیر نہ کی جائے۔ جو ادارے اس فرق کو سمجھ جاتے ہیں وہی حقیقت معنوں میں عوامی خدمت کے ادارے بن جاتے ہیں۔ اچھا ناظرین، اب ہم آتے ہیں اصل واقعے کی طرف۔ ہوا کچھ یوں، کچھ دن پہلے ایک حافظ آباد کے سٹنگ ایم پی اے ہیں شاہد حسین بٹی اپنے بیٹے حیدر علی کے ساتھ، اور ان کے ساتھ ایک اور ان کے دوست ہوتے ہیں جو آئندہ آنے والے انتخابات میں ایم این اے کے امیدوار ہوں گے، اس کے علاوہ ایک اور ساتھی۔ یہ 4 لوگ آتے ہیں ڈی پی او آفس حافظ آباد۔ ڈی پی او صاحب ابھی تک آفس میں آئے نہیں ہوتے، تو جو ان کا ریڈر ہے یا ان کا جو اسٹاف افسر ہے وہ انہیں ڈی پی او صاحب کے آفس میں بٹھا دیتا ہے۔ جب بندہ باہر سے آتا ہے گرمی سے تو ٹھنڈے آفس میں آ کے بیٹھتا ہے اے سی والے کمرے میں، تو باڈی کا ٹیمپریچر بھی تھوڑا سا لو ہو جاتا ہے۔ تو ایم پی اے صاحب کے بیٹے کو واش روم کی ضرورت پڑ گئی تو واش روم میں چلے گئے، اور ڈیفینیٹلی جو واش روم ان کو نظر آ رہا تھا اسی میں انہوں نے جانا تھا۔ تو اتنے میں کیا ہوتا ہے، جب ڈی پی او صاحب کی انٹری ہوتی ہے ان کے آفس میں، تو ایم پی اے صاحب کا جو بیٹا ہے حیدر علی، وہ واش روم سے باہر نکل رہا ہوتا ہے، اور وہ نہ آؤ دیکھتے ہیں نہ تاؤ دیکھتے ہیں، ان کی سرزنش کرتے ہیں اور انہیں گیٹ لاس کہہ کے اپنے آفس سے نکلنے کا حکم فرما دیتے ہیں۔ اب جہاں تک شاہد حسین بٹی صاحب کی بات ہے، میرے بھی تعلق ہیں حافظ آباد میں، میں نے مختلف لوگوں سے پوچھا ان کی شخصیت کے بارے میں، تو سب نے بتایا کہ انتہائی شریف آدمی،
اور وہ خاموشی سے بجائے کوئی ہیلو ہجت کیے خاموشی سے ڈی پی او کے آفس سے باہر نکلتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں۔ اور یہ ہے ٹوٹل واقعہ۔ اب ہوا کیسے آگے مسئلہ خراب کیسے ہوا؟ اب دیکھیں، ہر جو بھی پبلک آفس ہولڈر ہوتا ہے، میں بھی پبلک آفس ہولڈر رہا ہوں کافی سال تک، ہر ایک سرکاری افسر کے جو آفس ہوتا ہے اس کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ جب بھی کوئی افسر اپنے کمرے میں نہیں ہوتا تو کسی کو اس کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اب چونکہ یہ صاحب جو تھے ایم پی اے تھے اور سٹنگ ایم پی اے تھے، اور ڈی پی او صاحب کا جو اسٹاف افسر تھا یا ریڈر تھا، انہوں نے ان کو کرٹسی میں بجائے ویٹنگ روم میں بٹھاتے ان کو ڈی پی او آفس میں بٹھا دیا گیا۔ چلیں، اتنا قصور ان کا نہیں تھا، سٹنگ ایم پی اے تھے اور منتخب نمائندے تھے، اگر ریڈر نے بٹھا بھی دیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب دیکھیں، اب جب بندہ ڈی پی او کے آفس میں بیٹھ جاتا ہے، اب مجھے بتائیں اس پر اگر اس کا پیٹ خراب ہو جائے یا کچھ ہو جائے یا اس پہ زور آ جائے تو وہ ٹٹی کرنے کیا 70 گز دور جائے گا؟ اب مجھے بتائیں، اب کسی ڈی پی او سے جو ملنے آیا ہے، اس کا مہمان ہے یا کوئی کسی کام کے سلسلے میں آیا ہے، اگر وہ اس کے آفس آ کے بیٹھ جاتا ہے، اگر اس کا پیٹ خراب ہو جائے تو مجھے بتائیں وہ جو سامنے باتھ روم ہے اس کو چھوڑ کے ٹٹی کرنے وہ باہر جو پبلک کا باتھ روم ہے اس میں جائے گا؟ کیوں؟ وہاں پہ ٹکٹ لگا ہوا ہے، 10 کا چھوٹا 20 کا بڑا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ جب آپ کسی کے کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں، یہ انسان کی نیچر ہے، جو فرسٹ باتھ روم آپ کو نظر آئے گا آپ اسی میں جائیں گے، نہ کہ 70-80 گز دور جائیں گے۔ میں نہیں سمجھتا اس میں ایم پی اے صاحب کے بیٹے کا کوئی قصور ہے، انسان کی فطرت ہے، جو بھی اس کو سامنے چیز نظر آئے گی یا پہلا واش روم نظر آئے گا اس نے اسی کو یوز کرنا ہوتا ہے۔ اب ناظرین آتے ہیں اس مسئلے کی طرف جہاں سے مسئلہ خراب ہوا۔ پہلی غلطی تو ڈی پی او صاحب نے کی کہ ان کی سرزنش کی اور انہیں آفس سے گیٹ لاس کہا۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ ڈی پی او صاحب کی دوسری غلطی یہ ہے کہ ڈی پی او صاحب کے ایک دوست ہیں مامون تارڑ صاحب، جو کہ شاید بھٹی صاحب جو ایم پی اے ہیں اس سے الیکشن میں ہارے تھے، انہیں بتاتے ہیں، فون کر کے بتایا یا میسج کر کے بتایا کہ آپ کے مخالف کو آج میں نے صحیح آفس میں رگڑا دیا ہے واش روم یوز کرنے پر، اور انہیں میں نے گیٹ لاس کہہ کے اپنے آفس سے آؤٹ کر دیا۔ اب وہ جو مامون تارڑ صاحب ہیں، اب ان کے پیٹ کے اندر بھی جو ہے نا وہ کھلبلی مچتی ہے، اور وہ اس بات کو سوشل میڈیا پر شیئر کر دیتے ہیں، گیٹ لاس والی بات۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب چنگاری پھر دوسری طرف لگتی ہے، تو بھٹی صاحب نے بھی پھر اپنے زور اور طاقت خاموشی سے لگائی، اور کچھ دنوں بعد ڈی پی او صاحب کا وہاں سے تبادلہ ہو جاتا ہے، اور پھر ان کی طرف سے بھی ایک میسج لگ جاتا ہے کہ ناؤ یو گیٹ لاس۔ تو ناظرین یہ تھا سارا اصل واقعہ۔ کیونکہ آج کل جو اے ایس پی صاحبان آتے ہیں، کافی اچھے لوگ بھی اس میں پائے جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے آ جاتے ہیں جو سیٹوں پہ بیٹھنے کے بعد فرعون بن جاتے ہیں۔ اور وہ کیوں نہ بنے؟ آپ نے اتنے خوبصورت اور اتنے بڑے بڑے دفتر بنا کے ان کو دیے ہیں، جس طرح پرانے زمانے میں انگریز کے زمانے میں انہوں نے ڈی پی او کو بہت بڑے بڑے، یعنی کہ 50 60 70 80 100 کنال سے بھی جو ہے نا کئی جگہ پر بڑے بڑے گھر بنا کے دیے۔ کیوں بنا کے دیے؟ کہ انگریز نے تو یہاں حکومت کرنی تھی، اور ڈی پی او کو جو ہے وہ مضبوط بنانا تھا۔ اس کے ان گیٹ ہے ان کے گھروں پر، آؤٹ گیٹ ہوتے ہیں، اوپر وہ پوسٹیں بنی ہوتی ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ یہ جو ڈی پی او ہے یہ ڈسٹرکٹ کا طاقتور ترین شخص ہے، اور لوگ اس سے ڈریں۔ اور آج بھی ہم وہی کام کر رہے ہیں کہ ان کے اتنے بڑے دفاتر، ان کے بہت بڑی بڑی گاڑیاں، ان کو نو لمٹ پیٹرول، دنیا کی ہر آسائش، تو پھر کیسے انصاف کریں گے؟ وہ کیسے پھر عوامی نمائندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے؟ یہاں تو طاقت کا توازن خراب ہوتا ہے اسی وجہ سے۔ میں ناظرین آج کے ولاگ کے حوالے سے میری رائے یہی ہوگی کہ پولیس سروس میں آنے والے ہر اے ایس پی کو بنیادی تربیت اور لازمی کورس مکمل کرنے کے بعد کم از کم 1 سال کے لیے انڈیپینڈنٹ ایس ایچ او لگانا چاہیے۔ اس دوران انہیں عوامی مسائل کو سننے، پبلک ڈیلنگ، تنازعات کے حل، سیاسی اور سماجی دباؤ کو برداشت کرنے اور مختلف
طبقات کے لوگوں سے مؤثر انداز میں بات چیت کرنے کا عملی تجربہ حاصل ہوگا۔ تھانہ پولیسنگ دراصل پولیس سروس کی بنیاد ہے۔ جب ایک افسر خود تھانے کی سطح پر ذمہ داریاں ادا کرتا ہے، تھانہ پولیسنگ دراصل پولیس سروس کی بنیاد ہے۔ جب ایک افسر خود تھانے کی سطح پر ذمہ داریاں ادا کرتا ہے تو اسے عوامی نفسیات، زمینی حقائق اور انتظامی چیلنجز کی بہتر سمجھ آتی ہے۔ اس تجربے سے اس کے اندر برداشت، تحمل، فیصلہ سازی اور قیادت کی صلاحیتیں بھی نکھرتی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔